الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آج 1441 ہجری کے ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ ہے اور سن 2020 کے جون کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے۔ جماعت المسلمین پر اعتراضات کے جوابات کی قسط نمبر 5 عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب اور سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70 اور 71 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ایسی بات کہو جو سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس آیت مبارکہ کو سنانے کا مقصد صدیق رضا صاحب کو سمجھانا ہے۔ صدیق رضا صاحب کی عادت یا طریقہ اس فرمان الہی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے خلاف ان کا جو عادت یا طریقہ ہے خلاف ہے۔ صدیق رضا صاحب کی اس عادت یا طریقہ پر میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا سندھی زبان میں ایک کہاوت ہے، وہ یہ کہ نہ کے 9 وکڑ اے ہا کے دگئی ہکڑو۔ کہتے ہیں اگر نہ کرنی ہے اس کو 9 راستے مل جاتے ہیں، اگر اس نے ہاں کرنی ہے راستہ ایک ملتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی ایک اور کہاوت ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور ایک پنجابی زبان میں بھی کہاوت ہے کہ چور نالے چتر۔ اسی طرح اردو میں بھی ایک اور بھی کہاوت ہے، وہ ہے سوال گندم جواب چنے، یعنی سوال گندم تو جواب چنے۔ یہ تمام کہاوتیں میں نے صدیق رضا صاحب کے لیے کیوں استعمال کی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک شخص صدیق رضا صاحب سے سوال کرتا ہے، مثلا یہ مثالیں بیان کر رہا ہوں۔ سائل جو ہے صدیق رضا صاحب سے سوال کرتا ہے کہ آپ صدیق رضا صاحب، آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ یہ سیدھا سادہ سا سوال ہے، لیکن صدیق رضا صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں، جی میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے، صدیق صاحب آپ کا نام کس نے رکھا ہے اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب پھر جواب میں کیا فرماتے ہیں، جی میں آج کل سعودی کے شہر ریاض میں رہتا ہوں۔ سائل
پھر پوچھتا ہے کہ صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب پھر جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جی میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے کہ صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں جی آج کل جماعت المسلمین کے لوگوں سے میرا سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ سائل پھر سوال کرتا ہے جی صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں جی جماعت المسلمین کے علماء سے واٹس ایپ پر میری گفتگو چل رہی ہے۔ سائل صدیق رضا صاحب سے پھر سوال وہی کرتا ہے کہ صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تو مومنین اور عباد اللہ نام بھی رکھے ہیں۔ سوال پھر جو سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں صادقین، صالحین، حزب اللہ، مہاجرین اور انصار بھی کہا ہے۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں سب لوگ مجھے صدیق رضا کہتے ہیں اس لیے میں صدیق رضا ہوں۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں جماعت سے مراد حکومت ہے اور امیر سے مراد خلیفہ ہے۔ آج دنیا میں نہ تو اسلامی حکومت ہے اور نہ ہی خلیفہ، اس لیے میں سب سے الگ ہوں۔ سائل پھر سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں میرا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں اور نہ ہی میرا کوئی امیر ہے۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں آج دنیا میں جو جماعت المسلمین نام کی جماعت ہے میں اسے جماعت المسلمین مانتا ہی نہیں۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں میں تو مسلسل آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث سے دے رہا ہوں کیونکہ آپ پکے مقلد ہیں، اس لیے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائل پھر سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا ہے اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں آپ تو بڑے جاہل قسم کے شخص ہو۔ سائل پھر جواب سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو صدیق رضا صاحب جواب فرماتے ہیں آپ تو عربی قواعد سے بالکل کورے ہیں۔ صدیق رضا صاحب سے سائل پھر سوال کرتا ہے کہ صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سائل پھر سوال کرتا ہے وہی صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو صدیق رضا صاحب جواب میں کیا فرماتے ہیں اس قسم کے سوال کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟
سائل پھر سوال کرتا ہے کہ جی میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں آپ تو بڑے ہی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ سائل پھر وہی سوال کرتا ہے صدیق رضا صاحب آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے والد کا باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق رضا صاحب جواب میں فرماتے ہیں محترم اس قسم کے سوال کرنے سے اللہ سے ڈریں، آخر آپ نے مرنا بھی ہے تو قیامت کے دن یا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ یہ ایک سائل کا سوال اور صدیق رضا صاحب کے جوابات کی مثال میں نے یہاں پر اس لیے بیان کی ہے کہ یہ مثال دے کر میرا یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ اگر صدیق رضا صاحب کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سچی اور سیدھی کیا کرو، اگر اس آیت پر صدیق صاحب کا ایمان، یقین اور عمل ہوتا تو سائل کے پہلی ہی مرتبہ کے سوال کرنے پر جواب میں چند لفظوں میں یہ بتا دیتا کہ میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا یا جس کسی اور نے رکھا یا فلاں نے رکھا، اور میرے باپ کا نام یہ ہے، اپنے باپ کا نام بتا دیتا۔ لیکن یہ پوری گفتگو میں یہ نہیں، اور سوال یہ ہے جواب کیا آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور قابل غور بات ہے، اور یہ بات ہر باشعور انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سائل نے ایک سیدھا سادہ سا سوال کیا ہے کہ آپ کا نام کس نے رکھا تھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے۔ سائل کے جواب میں یہ بتانے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ صدیق صاحب کو یہ علم ہی نہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا یا اس کے باپ کا نام کیا ہے، یا پھر علم تو ہے کہ ہاں میرا نام کس نے رکھا اور میرے باپ کا نام کیا ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود بتا نہیں رہا کہ میرا نام فلاں نے رکھا، میرے باپ کا نام یہ ہے۔ نام ہونے کے باوجود بتا نہیں رہا تو پھر یہ نہ بتانا، علم ہونے کے باوجود اپنا نام اور اپنے باپ کا نام نہ بتانا، تو پھر ضرور یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ اسی طرح صدیق رضا صاحب کی عادت پر میں نے جو یہ مثال بیان کی ہے یہ بالکل حق ہے، یہ میں مثال بیان کی ہے اور اس کا ثبوت میں دوں گا انشاءاللہ کہ یہ ایسے ہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ سن 1996 17 اپریل بروز بدھ کو بعد نماز ظہر صدیق رضا صاحب جمعیت اہل حدیث شہداد کوٹ کے ساتھ مل کر مجھ سے مناظرہ کرنے مسجد المسلمین شہداد کوٹ میں تشریف لائے اور تقریباً 2 گھنٹے تک مناظرات چلتا رہا۔ اس پورے 2 گھنٹے میں نے جو سوالات کیے وہ آگے بتا رہا ہوں، ان کا جواب انہوں نے ایسے ہی دیا جیسے اس مثال میں نے بتایا۔ اس کے بعد سن 2016 کے ستمبر کی 19 تاریخ کو بروز جمعرات کو دوپہر کے وقت ہری پور ہزارہ کے گاؤں بھیرا میں پورے 3 گھنٹے صدیق رضا صاحب سے میرا مناظرہ ہوتا رہا۔ اس مناظرے میں بھی میں نے مسلسل صدیق صاحب سے سوال کیا جو میں آگے بتا رہا ہوں، وہ اسی طرح جواب دیتے رہے جیسے اس مثال میں جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد موبائل پر بھی میری صدیق رضا صاحب سے گفتگو آج تک چل رہی ہے۔ 17 اپریل 1996 سے لے کر آج تک صدیق صاحب سے میرا یہ سوال چل رہا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4597 صحیح سند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی فرمایا 72 جائیں گے جہنم میں، اور فرمایا وواحد فی الجنہ، اور ایک جائے گا جنت میں، وہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ ٹھیک ہے،
اور جنت میں جانے والی آپ نے ایک جماعت فرمایا، وہ ایک جماعت ہوگی، یعنی 73 فرقوں میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ کیونکہ موجودہ دور میں فرقہ اہل حدیث کہلوانے والوں کی 3 بڑی جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 جمعیت اہل حدیث، اس جماعت کے مرکزی امیر ساجد میر صاحب ہیں۔ نمبر 2 جماعت الدعوہ، اس جماعت کے مرکزی امیر حافظ سعید صاحب ہیں۔ نمبر 3 جماعت غربا اہل حدیث، اس جماعت کے مرکزی امیر عبد الرحمن سلفی صاحب ہیں۔ بشمول صدیق رضا صاحب فرقہ اہل حدیث کے تمام علماء سے مسلسل آج تک میرا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اہل حدیث کی ان تینوں جماعتوں میں سے جنت میں جانے والی وہ کون سی ایک جماعت ہے، اس کے ثبوت میں حدیث رسول پیش کریں۔ لیکن صدیق رضا صاحب نے اس کے جواب میں، وہ جیسے اوپر میں نے مثال کی، لمبی تقریریں تو کر دیں، لیکن میرے سوال کے جواب میں تقریباً 24 سال گزر گئے ہیں۔ اتنے لمبے عرصے میں آج تک ایک بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کے جواب میں پیش نہ کر سکے اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکیں گے کہ اہل حدیث کہلوانے والوں کی ان تینوں جماعتوں میں سے فلاں نام کی جماعت جنت میں جائے گی۔ اگر صدیق رضا صاحب اور ان کے تمام ہم خیال لوگوں کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پر ایمان اور عمل ہے، تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے لمبی تقریریں کرنے کی بجائے سیدھے سادے آسان سے الفاظ میں یہ بتا دیں کہ اہل حدیثوں کی ان تینوں جماعتوں میں سے فلاں نام کی جماعت جنت میں جائے گی اور اس کا ثبوت فلاں حدیث میں ہے، لیکن جواب نہ تو آج تک دیا ہے نہ ہی دے سکتے ہیں۔ جیسے اوپر میں نے مثال دی ہے اس طرح کے تو جواب مل سکتے ہیں، سوال گندم اور جواب چنے تو مل سکتے ہیں۔ گندم کے سوال میں گندم کا جواب آج تک نہ تو دیا ہے اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور اس کے علاوہ سن 1996 سے لے کر آج تک صدیق رضا صاحب اور فرقہ اہل حدیث کے تمام علماء سے یہ سوال بھی کر رہا ہوں کہ فرقہ اہل حدیثوں کی ان تینوں جماعتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کون سی جماعت کا نام تھا؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک تک ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی؟ اور لیکن صدیق صاحب وہ اوپر جو میں نے مثال دی ہے اس کی طرح ادھر ادھر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی تک کے ادوار میں حضرت فرقہ اہل حدیث کی ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی، اور یہ چاروں صحابہ کرام ان تینوں جماعتوں میں سے کس جماعت کے امام یا امیر یا خلیفہ تھے۔ صدیق صاحب اور فرقہ اہل حدیث کے تمام علماء اکرام اگر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پر ایمان اور عمل ہے ان کا، تو سیدھی سی آسان سی بات کر کے بتائیں۔ لیکن جو میں نے صدیق رضا صاحب اور ایک سائل کی مثال بتائی ہے اس کے مطابق صدیق رضا صاحب ادھر ادھر کی باتیں تو بہت بتائیں گے، لیکن میرے اس سیدھے سادے سوال کا جواب، سیدھا سادہ جواب نہ تو آج تک دیا ہے اور نہ ہی قیامت تک جواب دے سکتے ہیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے علاوہ سن 1996 سے
صدیق رضا صاحب سے میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں کہ فرقہ اہل حدیث کی ان تینوں جماعتوں میں سے وہ کون سی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل حدیث کہلوانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، تو پھر تو یہ کہلوانا بن گیا سنت۔ اگر سنت ہے تو کس حدیث میں ہے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں؟ سچی ہو تو ثبوت ہو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث، جماعت گروپ اہل حدیث، جماعت دعویٰ، یہ تینوں جماعتوں کے نام، یہ نام کس نے رکھے، کب رکھے، کس سن میں رکھے گئے، اور ان کا رکھنے کا مقصد کیا تھا، یہ جماعتیں کب بنائی گئیں؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے علاوہ ایک سوال جو مسلسل میں صدیق رضا صاحب اور فرقہ اہل حدیث سے آج تک کرتا آ رہا ہوں، وہ یہ کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا اور کب رکھا اور کیوں رکھا؟ اگر صدیق صاحب اور فرقہ اہل حدیث کے تمام علماء کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پر عمل ایمان ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں بتانے کی بجائے سیدھی سی بات کریں اور چند لفظوں میں یہ بتائیں کہ اہل حدیث نام فلاں سن میں رکھا گیا، یہ نام فلاں شخص نے رکھا اور اہل حدیث نام رکھنے کا یہ مقصد تھا۔ لیکن صدیق رضا صاحب میرے اس سوال کا جواب دینے سے مسلسل ادھر ادھر کی باتیں بنا کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن میں فرار ہونے نہیں دوں گا۔ صدیق صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر انہیں اس کا علم نہیں کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا اور کیوں رکھا، تو وہ دو لفظوں میں بتا دیں کہ مجھے اس کا علم نہیں، تو بات ختم۔ تو اگر صدیق صاحب کو اس کا علم ہے اور علم ہوتے ہوئے نہیں بتا رہے کہ یہ نام کب رکھا، کس نے رکھا اور کیوں رکھا اہل حدیث نام، تو پھر ضرور بضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ یہی سوال میں 17 اپریل 1996 بروز جو ہے بدھ کو شہداد کوٹ میں تقریباً 2 گھنٹے تک یہی سوال صدیق رضا صاحب سے کرتا رہا، لیکن صدیق رضا صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جواب میں وہی طریقہ استعمال کیا جو میں پہلے مثال کے طور پر اوپر سائل اور صدیق صاحب کے جواب بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد 29 ستمبر 2016 کو بروز جمعرات کو ہری پور ہزارہ کے گاؤں بھیرا میں پورے 3 گھنٹے میں صدیق رضا صاحب سے یہی سوال کرتا رہا کہ یہ جو اوپر میں نے بیان کیا ہے، تینوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت جنت میں جائے گی اور کون سی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن صدیق رضا صاحب جواب میں وہی طریقہ استعمال کیا جس کی مثال میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں تو بہت کی، لیکن سیدھے سادے الفاظ میں کوئی جواب وہاں پر بھی 3 گھنٹے میں بھی نہیں دیا۔ کسی کو میری بات پر یقین نہیں تو اس سے پہلے میں نے قسط نمبر 3 میں بطور صدیق رضا پر قرض 16 باتیں بیان کر چکا ہوں۔ سننے والے تمام لوگوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ ہماری دونوں کی گفتگو سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جو میں نے ایک سائل کا سوال اور صدیق رضا صاحب کا جواب مثال کے طور پر بیان کی ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ صدیق صاحب میرے سوالوں کے جواب اس سائل کے جواب کی طرح دے رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ ہمیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میں صدیق صاحب سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہوئی اس کتاب کا نام کیا ہے، لیکن صدیق کا جواب
وہی ان کی جو عادت ہے، جو اوپر میں مثال دے چکا ہوں، اس عادت کے مطابق جواب نہیں دیتے۔ سمجھ کے دو لفظوں میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کتاب کا نام یہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں بہت مارتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کتاب کا نام یہ ہے۔ اسی طرح میں نے پوچھا کہ عربی قواعد میں جماعت المسلمین نام ہے یا نہیں، لیکن اس پر بھی وہی عادت، اسی عادت، پرانی عادت جو میں نے مثال کے طور پر بیان کی ہے، کرتے ہوئے ادھر ادھر کی لمبی لمبی تقریریں تو کر رہے ہیں، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 پر عمل کرتے ہوئے سیدھی سی بات نہیں کرتے کہ جی عربی قواعد میں جماعت المسلمین نام ہے یا نام نہیں ہے، دو بات کہہ دیں، یہ نہیں بتائیں۔ صدیق صاحب نہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں عربی قواعد میں یہ نام ہے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ نام نہیں ہے، اور ادھر ادھر کی بہت باتیں مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں شہداد کوٹ میں بھی اور ڈھیرا گاؤں میں بھی اور قسط نمبر 3 میں بھی بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا محمد اشتیاق صاحب کی تقریر کی تحریریں یا ان کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، اور ہمارے جواب میں جو ہے مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا محمد اشتیاق صاحب کی تحریریں بیان نہ کریں، بلکہ ہمارے سوالات کے جوابوں میں صرف اور صرف قرآن و حدیث بیان کریں۔ ہمارے لیے صرف قرآن مجید اور حدیث مبارکہ ہی حجت ہے، ہم اسی کو حجت مانتے ہیں، اور لیکن اور صرف انہی پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے اس اصرار کے باوجود صدیق صاحب اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بار بار میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرے سوالوں کے جواب میں مسعود احمد صاحب اور اشتیاق صاحب کی تحریریں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک میں نے کہا بھائی ان کی تحریریں ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوئی بھی ہوں گی، ہو بھی سکتی ہیں، ہمارے لیے ان کا قول اور ان کی کوئی بھی تحریر حجت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ باقی تیسری رہی اطاعت امیر۔ اطاعت امیر وہ ہے جو نہ تو قرآن و حدیث ہو اور نہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ معروف کاموں میں وہ امیر کی اطاعت ہے، وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں ہم ان کے جو ہے تحریریں یا ان کے اقوال کو حجت نہیں مانتے، لیکن وہ پھر بھی ان کی ہی تحریریں اور جو ہے ان کے اقوال پیش کرتے رہتے ہیں منع کرنے کے باوجود، کہ یہ ان کے ڈھیٹ پنے کی حد ہے۔ اب میں سننے والوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ گفتگو کا عنوان تو ہے جماعت المسلمین پر اعتراضات کے جوابات، لیکن یہاں پر تو صرف سوال ہی سوال ہیں۔ میں پہلی 2-3 قسطوں میں جو ہے اعتراضات کے جواب دے چکا ہوں، لیکن یہاں پر اب میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جن کو جواب دے رہا ہوں وہ اس شخص کی یہ عادت ہے، وہ اس خصلت کے مالک ہیں، اس عادت کے مالک ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، لیکن یہاں پر صرف سوال ہی ہوتے ہیں کہ ان کا ہے۔ جس شخص کو میں جواب دے رہا ہوں وہ اس عادت کے مالک ہیں۔ باقی انشاءاللہ میں اعتراضات کے جوابات اب انشاءاللہ دینا شروع کروں گا اور دوں گا انشاءاللہ۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق سمجھ کر قبول کرنے، حق والوں کا ساتھ دینے، حق پر عمل کرنے، حق کی تبلیغ کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔